السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم نے پچھلی جو نشست رہی ہماری، اس میں یہ بات سماعت کی تھی کہ غزوہ احد کیسے ہوا، اس کے حالات کیا بنے اور اس کے اندر کیا واقعات رونما ہوئے، اور ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ غزوہ احد کے اندر جو اسلام کا سب سے بڑا نقصان ہوا، وہ نقصان حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ برادران عزیز، میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کی شخصیت کے بارے میں کچھ جاننے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ آپ کی شخصیت ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہم آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کی سیرت پاک کو پڑھتے ہیں، آپ کے احوال کو، حالات کو جانتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ کا کردار، آپ کی خدمات، آپ کا حضور پاک سے تعلق کیسا رہا، اور ایک مومن کو اس سے رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے۔ برادران عزیز، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کا جو ولادت باسعادت کا موقع رہا وہ مکہ مکرمہ میں رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور سب سے چھوٹے اور سب سے چہیتے چچا ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میں صرف 4 برس کا فرق تھا۔ 4 سال آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے، اور نہ صرف یہ رشتہ تھا کہ چاچا اور بھتیجے تھے، بلکہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ کے بیٹے تھے، ایک طرف سے یہ رشتہ بھی تھا، اور دوسرا ایک اور جو رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا احادیث کریمہ میں فرمایا ہے، وہ رضاعی بھائی کا رشتہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہوتے تھے کہ ایک ہی ماں کا آپ دونوں نے دودھ بھی نوش فرمایا تھا۔ اس طور پر حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کا حضور پاک سے بہت گہرا تعلق رہا، صرف رشتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ قلبی تعلق بھی بڑا مضبوط تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چچاؤں میں سب سے زیادہ کوئی میرے پاس محبوب تر ہے تو وہ حضرت امیر حمزہ ہے، اور بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تر ہے تو وہ حضرت مولا علی ہے۔ سب سے زیادہ کسی کو میں چاہتا ہوں تو حضرت امیر حمزہ کو چچاؤں میں چاہتا ہوں، اور بھائیوں میں چاہتا ہوں تو حضرت مولا علی کو چاہتا ہوں۔ اس طور پر حضور پاک نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ اب حضرت امیر حمزہ کی محبت کا انداز کیسا تھا، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے اندر 2 باتیں ہمارے سامنے آئے گی، ایک آپ کی جو اسلام کا طریقہ رہا، اسلام کا قبول کرنے کا طریقہ رہا، وہ بھی معلوم ہوگا، اور ایک حضور پاک سے محبت کا جو طریقہ رہا وہ بھی معلوم ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی اسلام تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد ہی کفار قریش کے سردار حضور پاک کے مخالف ہو گئے،
اور ہم نے دیکھا کہ بارہا الگ الگ طور پر آپ پر ظلم ہوتا، زیادتی ہوتی، سختیاں ہوتی، اور ان کے اندر سب سے زیادہ کوئی سخت مزاج تھا تو وہ ابو جہل تھا، اور حضور پاک کے پر آپ تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک وقت کا واقعہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا، یعنی جس پہاڑ ہوتا ہے، صفا کا پہاڑ ہے، وہاں پر حضور پاک تشریف فرما تھے اور اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ وہیں سے ابو جہل بھی گزرا، کیونکہ یہ زبان سے پہلے تکلیف دینے کی کوشش کیا۔ حضور پاک صبر و رضا کے پتلے خاموش اپنے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دیے۔ اس کو اور تکلیف گزری، اور زحمت ہوئی، اور تکلیف ہوئی کہ نہیں میری بات کا جواب نہیں، تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، نعوذ باللہ، جس کو اٹھا کر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ سرور کائنات خاموشی اختیار کیے، کوئی رد عمل نہ ہوا، وہ بھی چلا گیا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ وہیں پر ایک باندی اس سارے ماجرے کو دیکھ رہی تھی، ابو جہل کے اس ظلم کو بھی دیکھ رہی تھی، حضور پاک کے اس صبر کو بھی دیکھ رہی تھی، اور جب یہ ماجرا اس نے دیکھا اور کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت امیر حمزہ اپنی روزمرہ روٹین کے مطابق حرم شریف میں داخل ہو رہے تھے، کیونکہ آپ کا یہ روٹین تھا کہ آپ صبح شکار کو نکل جاتے، شکار کرنے کے بعد واپسی کے دوران پہلے حرم شریف میں آتے، حرم کا طواف کرتے، وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ان سے سلام علیک کرتے، اور پھر گھر کو واپس جاتے۔ جب حضرت امیر حمزہ آئے تو وہ باندی بے چین ہو گئی اور حضرت امیر حمزہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جانا، اس کے سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے اتنی سختی سے تکلیف دی ہے، پہلے تو زبان سے تکلیف دی، جب آپ کے بھتیجے نے کچھ نہ کیا تو اس نے ہاتھ سے تکلیف دی، آپ کے بھتیجے نے کچھ نہ کیا، لیکن مجھے برداشت نہ ہوا، اس لیے میں آپ کو سناتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ اسی رفتار کے ساتھ حرم مکہ میں داخل ہوئے۔ پہلے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلے طواف کرتے، لوگوں سے ملتے، لیکن آپ کی نگاہیں آج ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی اور ڈھونڈ رہی تھی۔ ڈھونڈتے آپ نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے قبیلے میں بیٹھا ہوا ہے اور سارے لوگ اس کے اطراف میں گھر کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ کہہ رہا ہے، سب سن رہے ہیں۔ آپ اس کے قبیلے کے دوران داخل ہوئے، درمیان داخل ہوئے، اور آگے بڑھ کر اپنا تیر کا جو کمان ہوتی ہے، کمان نکالی اور اس کے سر پر دے ماری۔ ادھر حضرت امیر حمزہ کا ضرب لگنا تھا کہ سر پھٹ گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ اس کے قبیلے والے بھی اٹھے، لیکن ابو جہل نے دیکھا کہ اگر اس بات کو طول دیا جائے تو نقصان ہمارا ہے۔ ابو جہل نے کہا رک جاؤ، غلطی میری ہی ہے، میں نے ان کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کیا سمجھتے ہو، کس کے شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ کیا ان کو تنہا سمجھتے ہو؟ کیا ان کا کوئی نہیں ہے؟ وہ میرے بھتیجے ہیں، اور سنو میں نے ان کا دین بھی قبول کر لیا۔ یہ اعلان کیا اور وہاں سے آپ تشریف لے گئے۔ برادران عزیز، یہاں پر اعلان تو ہو گیا، اب اس کے بعد پھر رات بھر مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ کے دل میں ایک بے چینی ہو گئی کہ میں نے کیا کر دیا۔ ابو جہل کو مارنا تو ایک بات تھی، بھتیجے کا بدلہ لینا تو ایک بات تھی، محبت کا تقاضا تھا، لیکن میں نے جس دین، جو میرے بزرگوں کا دین تھا، سابقہ دین تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ کیا یہ میں نے اچھا کیا، صحیح کیا، غلط کیا؟ آپ تذبذب میں ہو گئے، ایک عجیب کیفیت۔ آپ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایسی بے قراری کبھی مجھے لاحق نہ ہوئی، اور کوئی اس کا حل دینے والا بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں صبح ہوئی تو میں اپنے بھتیجے
حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ دیکھو بھتیجے یہ ماجرا ہوا، میں نے ایسے کہہ دیا، اب میرے دل میں ایک عجیب بے چینی ہے۔ پہلے تو یہ سوال ہوا، دو طریقے بتائے جاتے ہیں، مورخین دو طریقے بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور پاک کی بارگاہ میں گئے، اپنی بے چینی کا اظہار کیا، تو حضور پاک نے پھر آپ کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سمجھایا، آپ کو سمجھایا کہ پروردگار عالم کی ذات کیا ہے، اس کی رحمانیت کیا ہے، اس کی ربوبیت کیا ہے، وہ کیسے ہم کو پالتا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی شفقت کیسی ہے، اور پھر خلقت کا انداز کیسا ہے، ساری خود جب آپ نے معاملات کو کھولا تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اب مجھے اطمینان ہوا، یقیناً تمہارا دین سچا ہے، اور آپ نے دین اسلام کو صدق دل سے قبول کر لیا۔ ایک بات مورخین ایک اور طریقہ، ایک اور جہت، ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ جب ابو جہل کو حضرت امیر حمزہ نے مارنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، میں ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، جو تم کو تکلیف دیا تھا میں نے اس کو تکلیف دی، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ میں نے تمہارا بدلہ لیا؟ حضور پاک نے کہا چچا نہیں، آپ نے جو ابو جہل کو مارا مجھے اس سے خوشی نہیں ملی، مجھے اس سے کوئی مسرت یا خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ تو حضرت امیر حمزہ نے پوچھا پھر کس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں، کیا چیز ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے؟ تو اس پر حضور پاک نے فرمایا چاچا اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میرا دل خوش ہو جائے گا، میرا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ اسلام قبول کر لیجئے، اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام قبول کر لیجئے۔ حضور پاک کا یہ فرمانا تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا اے بھتیجے اگر میرے اسلام کے قبول کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو سنو میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ برادران عزیز یہاں ایک بات عرض کروں، اگر آپ غور کریں گے تو حضرت امیر حمزہ کا جو اسلام لانا ہے اس کا خالص سبب حضور پاک کی محبت ہے۔ باقی جو خوبیاں ہیں، باقی جو اس کی اسلام کی حقانیت ہے، اس کی جو بلندی ہے، مرتبہ ہے، سب کچھ بعد میں آپ نے حاصل کیا، سمجھا، لیکن آپ کے اسلام کا سبب بنا تو حضور پاک کی محبت بنی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ہر ایک عمل جو اختیار فرمایا ہے، چاہے آپ بدر کو دیکھیے، چاہے آپ احد کو دیکھیے، چاہے آپ ہر ایک لمحے کو دیکھیے، شیب ابی طالب کی وہ صعوبتوں کو دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ حضرت امیر حمزہ کی نگاہ میں کوئی چیز تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ برادران عزیز یہ خالص محبت حضرت امیر حمزہ کی ہے کہ آپ حضور پاک کی محبت کی خاطر ہی اسلام قبول۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اسلام قبول کیے، اس سے پہلے کا جو واقعہ ہوا کہ آپ تلوار لے کر آ گئے، نعوذ باللہ میں حضور پاک پر حملہ کر دوں گا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ وہاں کون تھے؟ یہ امیر حمزہ ہی تھے کہ جب سب پریشان ہوئے تو کہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر آ رہے ہیں نیت اچھی ہے تو بات کی جائے گی، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو پھر ان کا بھی حساب و کتاب میں ہی کروں گا۔ آپ کھڑے ہو گئے تھے، حضور پاک نے روک دیا۔ تو بہادری کی مثال، یعنی اسلام کو جو طاقت ملی، اسلام کو جو قوت ملی، اسلام کو جو سربلندی ملی، اور جہاں پر کفار تھرانے لگے اور اسلام پر ہاتھ ڈالنے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے لگے، وہ مرحلہ حضرت امیر حمزہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ اس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اب کسی مسلمان پر ہاتھ ڈالا جائے، کسی پر ظلم کیا جائے۔ یہاں یہ آپ کی شخصیت تھی، یہ آپ کا اثر تھا۔ اور میں نے جیسے عرض کیا نا کہ آپ کا اسلام پر بہت بڑا احسان، بہت بڑے احسانات ہیں آپ کے۔ اسی طرح جب ہم آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کی شخصیت کیا ہے، آپ کا صبح شام کیسے گزری، تو آپ معلوم کریں گے کہ جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے اندر زمین و آسمان کی تبدیلی جسے کہتے ہیں کہ جہاں پر حضور پاک کو آپ اپنا بھتیجا مانتے تھے، اپنا چہیتا مانتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا
تو پھر ایسا رشتہ قائم کیا کہ وہ آقا ہے اور میں غلام ہوں۔ یہ سیکھنے والی چیز ہے کہ تعلق کیسا ہو اپنے آقا سے، اپنے سرکار سے۔ حضرت امیر حمزہ سکھا رہے ہیں کہ تمام رشتے ایک طرف کر دیے اور بتا دیا کہ اب رشتہ ہے تو حضور پاک کے آقا ہونے کا رشتہ ہے اور میرے غلام ہونے کا رشتہ ہے۔ اور جب آپ اسلام کی جنگوں کی بات کرتے ہیں، ہم اکثر بڑے جنگوں کو جانتے ہیں، جیسے بدر کو جانتے ہیں، احد کو جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ سریے ہوئے، اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی۔ پہلی ہجری میں ہوئی، پہلی ہجری میں 2-3 جنگیں ہوئی۔ تو ہم کو یہ بات جاننا ہوگا کہ جب کوئی جنگ ہوتی، سب سے پہلے جو اسلام کے لیے آگے بڑھتے، سب سے پہلے جو اسلام کا جھنڈا لے کر آگے بڑھتے، وہ حضرت امیر حمزہ۔ کئی جنگوں میں اسلام کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنے والے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والوں میں حضرت امیر حمزہ ہے۔ اسی لیے آپ کا لقب کیا دیا گیا؟ ہم جانتے ہیں آپ کا لقب سید الشہداء تو ہے ہی، کہ سارے شہیدوں کے آپ سردار ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا لقب اسد اللہ اور اسد الرسول ہے۔ کیا یعنی اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول پاک کے شیر، یہ دو آپ کے مشہور لقب ہیں۔ برادران عزیز، ہم کو اب جو چیز سیکھنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں احد کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، وہ دل خراش منظر بھی ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر آپ کو پیچھے سے حملہ کیا گیا، پیچھے سے آپ کو برچہ مارا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم اطہر کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے کلیجے کو نکالا گیا اور آپ کے کلیجے کو چبا کر کھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک ایسا ظلم تھا کہ حضرت امیر حمزہ پر ڈھایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کو دیکھا، اپنے چچا کے اس منظر کو دیکھا تو اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ حضور پاک کی ہچکی بن گئی۔ حضور پاک ہچکیوں سے روئے ہیں، کس کی محبت میں؟ حضرت امیر حمزہ کی محبت میں۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا کہ سب کے پاس کسی نہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا اور سب اپنے مرحومین کو یاد کر کر غم منا رہے تھے۔ حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچا کا غم منانے والے کوئی نہیں، حضرت امیر حمزہ کو یاد کرنے والے کوئی نہیں۔ یہ بات عام ہوئی تو سارے صحابہ کرام چھوڑ کر حضور پاک کی بارگاہ میں آ گئے، کہے یا رسول اللہ، آپ کے غم میں ہم شریک ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی احد شریف تشریف لے جاتے، حضرت امیر حمزہ کی مزار کی زیارت کے لیے جاتے، وہاں پر آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد آپ کا جو قاتل تھا وحشی، جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو حضور پاک نے کہا، اے وحشی، تم میرے سامنے نہیں آنا، تم نے اسلام قبول کر لیا، میں نے تم کو امن دے دیا، جاؤ اپنی زندگی گزار لو، لیکن میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ تعلق حضور پاک کا ہے، کس سے؟ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سے، کہ سالوں کے بعد بھی، آپ کے شہادت کے سالوں کے بعد بھی، جب بھی آپ کو یاد کرتے حضور پاک کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ برادران، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ نہیں بھائی، غم 3 دن کا ہے، غم 5 دن کا ہے، غم تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، اتنا زیادہ کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو ہمیں سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ غم کی جو کیفیت ہے، غم کا جو معاملہ ہے، وہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ جس سے تعلق ہوگا قلبی، جب بھی اس کی یاد آئے گی تو آنکھوں سے آنسو روا ہی ہو جائے گے، اس کی یاد دل کو بے چین ہی کر دے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہمیں بتایا ہے کہ 2 شہید ایسے گزرے ہیں کہ جن کو حضور پاک نے یاد کیا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ ایک حضرت امیر حمزہ تھے، ایک امام حسین علیہ السلام تھے۔ یہ 2 شہادت ایسی تھی کہ جب بھی ان کو یاد کرتے حضور پاک کی آنکھ نم ہو جاتے۔ برادران عزیز، تو یہ ان کی شہادتیں کوئی معمولی شہادتیں نہیں ہیں، انہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے دے دی ہے، ساری زندگی انہوں نے حضور پاک کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، امت مسلمہ کی خدمت کی ہے، اور آج ہم امت مسلمہ ان کو فراموش کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو فراموش کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو نہ ان کی تاریخ یاد ہے،
نہ ان کے فضائل یاد ہیں، نہ ان کے کارنامے یاد ہے، نہ ان کی خدمات یاد ہے، کیسے ہوگا؟ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ان محسنوں کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، کیونکہ یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہی ہمارے لیے آئیڈل ہے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں سیکھنا ہے کہ اسلامی خدمت کی کیسے جاتی ہے، اسلام میں جیا کیسے جاتا ہے، حضور پاک کے لیے کیسے اپنی زندگی کو پیش کیا جاتا ہے، کیسے جیا جاتا ہے اسلام کے لیے، اور کیسے شہید ہوا جاتا ہے اسلام کے لیے۔ کہاں ہے یہ کردار؟ ہمارے بچوں میں آج لوگ کہتے ہیں کہ کردار نہیں ہے، بچوں کے اندر وہ کیریکٹر پیدا نہیں ہو رہا ہے، بچوں کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ کیسے پیدا ہوگی؟ اگر ان کا آئیڈل کوئی ایسا شخص ہوگا جو بے حیا ہے، ایسا شخص ہوگا جو بے نمازی ہے، جو ایسا شخص ہوگا جو بے دین ہے، تو پھر بچوں کے اندر کردار کیسے پیدا ہوگا، کیریکٹر کیسا پیدا ہوگا؟ اگر اپنے بچوں میں کردار پیدا کرنا ہے، کیریکٹر پیدا کرنا ہے، تو ان کو سکھائیے حضرت امیر حمزہ کی زندگی کیسی تھی، ان کو بتائیے مولانا علی کی زندگی کیسی تھی، ان کو بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کیسی تھی، ان کو بتائیے حضرت عمر فاروق کی زندگی کیسی تھی، کیسے صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ہے، وہ سکھائیے، تو پھر ان کا کیریکٹر بھی صحابہ اکرام کی زندگی کی طرح بنے گا۔ کیسے اہل بیت اطہار نے زندگی گزاری ہے، اگر سکھائیں گے تبھی ان کا کیریکٹر اہل بیت اطہار کی زندگی کے مطابق بنے گی، ورنہ کیسے سیکھیں گے، کہاں سے بتائیں گے؟ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر ہمارا کوئی رول ماڈل ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ آج جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امت پریشان ہے، امت بکھری ہوئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہماری جو بنیادیں ہیں، جو ہماری اصول ہیں، اس سے ہم دور ہو گئے، اس سے ہم دور ہو گئے کہ ہمارے اصول کیا ہے، ہماری بنیادیں کیا ہے، وہ جذبہ، وہ حرارت، ایمان کسے کہتے ہیں، اس سے دور ہو گئے۔ ہم نے بدر بھی پڑھا، ہم نے احد بھی پڑھا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 گنا، 4 گنا سامنے لشکر ہے، لیکن صحابہ اکرام کے اندر نہ جنبش ہے، نہ حرکت ہے، اٹل کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو فتح دی ہے۔ تو بتایا گیا کہ وہاں پر تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، وہاں معنی رکھتا ہے تو آدمی کی اپنی ہمت، آدمی کی اپنی جرأت، آدمی کی اپنی نسبت، آدمی کا اپنا تعلق اپنے رب سے معنی رکھتا ہے۔ آج ہمارا تعلق اپنے رب سے کم، دنیا سے زیادہ نظر آتا ہے۔ کیسے کریں گے؟ ظاہر میں تو پڑھ رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسے جینا چاہیے، لیکن جیے کیسے؟ اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو ہمیں حضرت امیر حمزہ کی ذات کو دیکھنا ہوگا، آپ کی صبح شام کو پڑھنا ہوگا، اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر ہمارے اندر وہ کردار پیدا ہوگا۔ ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ نام کے تو مسلمان ہیں، ہمارے نام مسلمان ہیں، جب کہتے ہیں زبان سے تو حضور پاک سے تعلق کی بات بھی ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے افعال، ہمارا کاروبار، ہماری صبح شام ہم دیکھتے ہیں، ایسے نظر آتا ہے کہ ہم کئی غیر مسلموں کی طرح کام تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز گواہی نہیں دے رہی ہے۔ مومن سچا ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے اندر جھوٹ عام نظر آتا ہے۔ مومن حق پرست ہوتا ہے، مومن کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن آج ہمارے اندر ظالم بھی نظر آتے ہیں، لوگوں کا حق کھانے والے بھی نظر آتے ہیں، لوگوں کے پیسے ڈبانے والے بھی نظر آتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی خرابیاں غیروں میں تھی، کہ جن کو سدھارنے کے لیے سرور کائنات تشریف لائے، جو لوگوں کے دلوں کو صاف و پاک کر دیا، وہی لوگ، وہی نام نہاد آج لوگ مسلمان ہیں، لیکن وہی نام نہاد جو غلط لوگ تھے، ان کی کردار ہمارے اندر نظر آتے ہیں، وہ گناہ ہمارے اندر نظر آتے ہیں، وہ خرابیاں ہمارے اندر نظر آتی ہیں۔ پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں؟ ہمیں ان چیزوں کو سدھارنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اور خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، عملی دنیا میں، پریکٹیکل لائف کے اندر ہماری صبح شام میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر بے فیض ہے، ہمارا کہنا بھی بے فیض ہے، سننا بھی بے فیض ہے، کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر رہے ہیں، قرآن و حدیث سن رہے ہیں لیکن زندگی میں اختیار نہیں کر رہے ہیں،
صحابہ اکرام کی زندگی کو سن رہے ہیں لیکن اپنے اندر اختیار نہیں کر رہے ہیں، نہ حرام و حلال کی تمیز ہو رہی ہے، نہ صحیح غلط کی تمیز ہو رہی ہے، نہ نماز کا وقت کا خیال ہو رہا ہے، نہ ظلم و زیادتی کا خیال ہو رہا ہے، صحیح غلط کوئی ذہن میں نہیں ہے، تو پھر کیا بات ہے؟ کس راستے پر جا رہے ہیں؟ یقیناً پھر ہم پر ظلم ہونا ہی ہوگا، یقیناً ہم پر کوئی ظالم بادشاہ آ ہی جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر تم اللہ کے نافرمان بنو گے تو اللہ ایسے ظالم بادشاہ کو تم پر مسلط کر دے گا جس کے دل میں تمہارے اوپر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ اب وہ چیز کو ہم اپنے اوپر مسلط کرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جو اچھائیاں ہیں اسلام کی اس کو ہم خود چھوڑ رہے ہیں، دوسروں کو کہاں سے سکھائیں گے؟ جو خوبیاں اسلام کی ہے وہ ہمارے اندر ہی نہیں پائی جا رہی ہے، دوسروں کو کہاں سے بتائیں گے؟ آج ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اولیاء اللہ کے بار محبت کرنے والے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا کردار، کیا ہمارے اخلاق اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جیسے ان کے پاس قربانی تھی، جیسے ان کے پاس صبر تھا، جیسے ان کے پاس اخلاص تھا، جیسے ان کے پاس للہیت تھی، جیسے ان کے پاس اچھائی تھی، جیسے ان کے پاس غریبوں کا خیال رکھنا تھا، کیا ہم رکھ رہے ہیں؟ برادران عزیز، اس چیز کو ہمیں غور کرنا ہوگا اور چھوٹے چھوٹے انداز میں اتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کو اختیار کریں، اس کو اختیار کیجئے، اپنا خود محاسبہ کیجئے، کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی معاملے میں تم کو کہیں شک و شبہ ہو رہا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں استفتی قلبک، اپنے دل کو پوچھو وہ تم کو جواب دے گا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے دل خود جواب دے گا، خود وہ اندر سے ضمیر کی آواز آئے گی کہ نہیں یہ چیز غلط کر رہا ہوں، یہ چیز صحیح کر رہا ہوں۔ اس ضمیر کی آواز کو سنیے، اس دل کی آواز کو سنیے، وہ نور جو ایمان کا دل میں ہے اس کو بجھنے مت دیجئے، حضور پاک کی محبت سے اس کو اور روشن کیجئے، اہل بیت اطہار کی محبت سے اس کو روشن کیجئے، خصوصاً امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء کی محبت سے اس کو روشن کیجئے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت میں، حضور پاک کی خدمت میں گزاری ہے۔ اگر ان سے ہم وہ ہدایت و رہنمائی لیں گے یقیناً صحیح راستے پہ آئیں گے۔ برادران عزیز، اس چیز کو ہمیں ضرور بضرور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج اسلام سے کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہیں۔ ہماری پریکٹیکل دنیا صبح شام اسلام سے کتنی قریب ہے کتنی دور ہے، کہاں جا رہے ہیں، حضور پاک کے سنتیں کتنی اپنا رہے ہیں اور کتنی سچائی کتنی حقانیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک فرد کو اپنا جواب خود دینا ہے، خبر کے اندر خود ہی جواب دینا ہے، اور اس کے ہر ایک لمحے کا ہم کو یاد ہو نہ ہو، ہمیں معلوم ہو نہ ہو، اس کا حساب و کتاب لکھ چکا ہے، ہونا ہے، ہر ایک چیز درج ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم ایک رتی برابر بھی اچھائی کرو گے تو اس کا حساب بھی دیکھو گے، رتی برابر برائی کرو گے اس کا بھی حساب دیکھو گے، تو پھر ہم کو اپنے حساب کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ دنیا ہے گزر ہی جائے گی، کیسے گزار رہے ہیں وہ ضرور دیکھیں کہ اچھائی سے گزار رہے ہیں تو اس کا حساب بھی اچھا ہوگا، برائی سے گزار رہے ہیں تو اس کا حساب بھی برا ہوگا۔ اگر کسی کے مزاج میں بے حیائی آ گئی ہے اس کو دور کیجیے، ظلم آ گیا ہے اس کو دور کیجیے، بے عملی آ گئی ہے اس کو دور کیجیے، اور تھوڑا تھوڑا کر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے پر لائیے۔ یہی ہمارا سبق ہے، یہی ہم کو سیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت ندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، میں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔